لیں. سر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی, جو تھوڑی سی تاریخ ہم 90 سے شروع کریں گے. انہوں نے کہا تھا اس جماعت نے, اس گروپ نے, کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے, مولانا صاحب نے. لیکن 1993 اور 96 تک جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, اس میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس حکومت سے, جس کی وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل بھی کہا گیا, اور چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی بھی رہے محترمہ کے اس دور میں. 2002 میں جب متحدہ مجلس عمل بنی تو ایل ایف او پر جب 7ویں ترمیم آئی تھی, اس پر مشرف صاحب کی حمایت کی. اس کے نتیجے میں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت میں رہے, کے ساتھ حکومت میں رہے. خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا, اس میں ان کی حکومت 5 سال پورے کیے, اور قاعدے حزب اختلاف قوانین اور پریکٹسز سے ہٹ کے مولانا فضل الرحمان 5 سال قاعدے حزب اختلاف رہے قومی اسمبلی میں. یہ 2007 تک ہوا. اس کے علاوہ مشرف صاحب کے خلاف بات نہ کرنے پر 200 روپے پر کنال ڈی آئی خان میں فوجی اراضی جو تھی, حکومتی اراضی, وہ مولانا صاحب کو زمین دی گئی, جو ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پارٹی ورکرز کے نام کی گئی. 2008 میں جب 18 فروری کے الیکشنز ہوئے تو حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اس میں 3 وزارتیں ملی مولانا صاحب کو, جو ان کی حکومت کی حمایت کرنے پر. اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہیں, وہ بھی ایک وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے مولانا صاحب کا. 2010 میں اب جبکہ آر جی ایس ٹی کا معاملہ اٹھا اور مولانا صاحب نے شروع میں اس کی مخالفت کی, تو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب کتنی مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے. ان کا یہ ماننا ہے کہ 3 سال کا کم از کم نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے, یہ نہیں کیا گیا. اس وجہ سے یہ مخالفت ہمارا خیال ہے کہ سامنے آئی ہے. عباسی صاحب, قیامت قائم ہو سکتی ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے جی. انصار عباسی صاحب, آپ نے تحقیق کی, آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی؟ دیکھیں ثبوت ابھی میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ثبوت کی طرف, لیکن سب سے پہلے میں صرف ایک بات کر لوں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جرنلزم میں غلط خبریں بھی آتی ہیں, بالکل آتی ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صحیفہ لکھتا ہوں, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر غلطی ہوگی تو میں کسی چپڑاسی سے بھی معافی مانگنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, اور پورے دنیا کے سامنے مانگ سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے معافی مانگی جائے, تو یہ بالکل, میں انصار عباسی کم از کم یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا. جہاں تک دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیس کی بات ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا کا کہنا یہ تھا, ابھی تک جو ان کے ویوز آئے ہیں, ٹھیک ہے یہودی کے ہیں, جو مرضی کے ہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, اور یہ پروفیشن جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے, اللہ گوایا کہ یہ آئی ہیو اڈاپٹڈ دس پروفیشن ایز اے مشن. میں نہیں بتانا چاہتا کہ میرے مذہب سے کیا لگاؤ ہے, میں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا. دیکھیں 6 لوگوں کو, مولانا فضل الرحمان کے قریب ترین 6 لوگوں کو 1200 کنال زمین ڈی آئی خان میں ملٹری نے الاٹ کی. ملٹری نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بندہ نہیں تھا. آپ بھی جانتے ہیں, اور مولانا آپ مجھے بتائیے گا, کیا آپ مفتی ابرار احمد خان صاحب کو جانتے ہیں؟ ان کا مولانا سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ خود بتائیں نا. سب سے پہلے ان کے سیکرٹری ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. یہ لیٹر ہے ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کا, اور دیکھیں اس میں ابرار صاحب کو 200 کنال زمین الاٹ ہوئی ہے. یہ میں نے نہیں, انصار عباسی نے گھر بیٹھ کے کوئی سازش کے تحت نہیں لکھا, یہ وہ لیٹر ہے, اور اس کا فرد بھی میرے پاس ہے, جس کے بعد جو الاٹمنٹ ہوئی. یہ ہے جناب شریف اللہ صاحب, جو کہ سیکرٹری ٹو مولانا لطف الرحمان صاحب کے, جو بھائی